سمسن کی ایران کے متعلق بہت بڑی پروڈکشن، بہت بڑی پیشن گوئی جو پوری ہونا بالکل باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، دنیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اگر سب سے عجیب و غریب اور منفرد شوز کی بات کی جائے تو سمسن کا نام ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے۔ یہ کارٹون سیریز تقریباً 40 سال سے مسلسل آن ایئر ہے اور اپنے منفرد کانٹینٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خاص ورث اور ایک مقام رکھتی ہے۔ لیکن سمسن کی خاص بات صرف دلچسپ کردار یا مزاحیہ کہانیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سمسن کی سب سے بڑی خصوصیت اور وہ حیران کن پریڈکشن ہے جو اس کارٹون میں کئی سال پہلے کی گئی تھی اور آج کی دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سمسن کارٹون کے حوالے سے ایران کے متعلق کچھ ایسی حیران کن باتیں بتانے جا رہے ہیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، اور ایسی پریڈکشن کا بھی ذکر کریں گے جو آلموسٹ پوری ہونا باقی ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریڈکشنز ہیں، پیشن گوئیاں اتنی بڑی اور خطرناک ہیں، اگر یہ سچ ثابت ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اور یہ پیشن گوئی کیا ہے اور ایران کے متعلق ابھی تک کون سی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سمسن کی ایک ایپیسوڈ میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھے گی اور ایران کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ ایپیسوڈ ایسے وقت پہ نشر کی گئی جب دنیا میں اس قسم کی کشیدگی کا کوئی خاص اشارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج 2024 میں یہ پیشن گوئی من ون حرف بحرف ہو بہو پوری ہو چکی ہے۔ خاص طور پر دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ جو اسرائیل کی جانب پر کیا گیا تھا، اور اس حملے کا ایران کی جانب سے شدید ریئیکشن، اس واقعے نے پوری دونوں ممالک کے درمیان تنازع کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ سمسن کارٹون میں اس ایپیسوڈ میں صرف تنازع کو نہیں دکھایا گیا بلکہ ایران کے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی بھی نشاندہی کی تھی۔ آج کل کے حالات میں ایران نہ صرف اسرائیل کے خلاف پراکسی وارز جنگیں لڑ رہا ہے بلکہ خطے میں ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر بھی ابھر رہا ہے، اور یہ پیشن گوئی 2024 میں حقیقت کا روپ بھی دھار چکی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی جو 2024 میں پوری ہو رہی ہے وہ ہے ایران کا عسکری طاقت کے طور پر ابھرنا۔ سمسن نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی اور وہ خطے میں ایک بہت بڑی فوجی طاقت بن کر ابھرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ ایران کے پاس جدید میزائل سسٹم، ڈرونز اور سائبر حملوں کی صلاحیتیں موجود ہیں جو خطے میں اس کے غلبے کو مزید سٹرونگ کر رہی ہیں۔ ایران کی اس ترقی میں اس کی سیاسی حکمت عملیوں کا بھی بہت حصہ ہے، جسے سمسن نے بہت عرصہ پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ یہ تمام پریڈکشنز 2024 میں مکمل ہو چکی ہیں۔ ایک جانب ہمیں حیرت میں مبتلا کرتی ہیں، وہاں یہ سوال بھی پیدا کرتی ہیں کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا کچھ اور ہے؟ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ خیر، آج ہم بات کرتے ہیں اس پیشن گوئی کی جو سمسن نے ایران کے بارے میں کی تھی لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، اور ایک اور حیرت انگیز پیشن گوئی ابھی بھی باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ حقیقت میں بدل لیتی تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ سمسن کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ایران ایک ایسی فوج بنائے گا جو دنیا پر حکمرانی کرے گی، اور یہ پیشن گوئی محض ایک خیالی داستان یا کارٹون کا حصہ نہیں لگتی، بلکہ اگر ہم موجودہ عالمی حالات پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس پیشن گوئی میں کوئی بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ ایران جو صرف مشرق وسطیٰ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا، آج ایک عالمی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ایک پیشن گوئی خاص طور پر اس وقت کو بھی بیان کرتی ہے جب ایران کی عسکری صلاحیتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرے گا۔ لہٰذا آج ایران نے جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی، ڈرونز اور سائبر حملوں میں جو ترقی کی ہے وہ اس کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اسٹریٹجک اتحاد جیسا کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات اور اس کے بڑھتی ہوئی پراکسی جنگیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عالمی سطح پر اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے۔ دوستو، سمسن کارٹون نے سالوں پہلے اس بات کی انڈیکیشن کر دی تھی کہ جب ایران ایک ایسے عسکری اتحاد کی سربراہی کرے گا جو دنیا کی سیاست کو بدلنے کی طاقت رکھے گا۔ اس پریڈکشن میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ ایران کی فوج دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی موجودگی کو مضبوط بنائے گی اور مستقبل میں عالمی معاملات میں ایک بہت اہم رول پلے کرے گی۔ کیا یہ پریڈکشن جو ہے
کبھی حقیقت میں بدلے گی؟ اب سوال یہ بھی کھلا ہے، اٹھتا بھی ہے، لیکن ایران کی موجودہ عسکری اور سیاسی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ سمپسن کی پریڈکشن بھی شاید زیادہ دور نہیں ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایران کا مقام پہلے ہی بدل رہا ہے، اور اگر اس پریڈکشن کے مطابق ایران واقعی ایک عالمی طاقت بنتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا۔ اب اگر ہم اس پروڈکشن کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسلامی روایات میں ایک ایسی پریڈکشن بھی ملتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مشرق سے ایک طاقتور فوج ابھرے گی جو دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کرے گی۔ اس روایات کو کچھ علماء آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے بھی جوڑتے ہیں، جہاں مشرق سے ایک ایسی قوت کا ظہور ہوگا جو غیر معمولی طاقت اور اثر و رسوخ کی حامل ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم موجودہ مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز یا خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ ایران وہ ملک ہے جو ظاہری طور پر ظلم کے خلاف کھڑا ہے اور مظلوم مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کی حمایت میں بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے۔ اور ایرانیوں کی جانب سے فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت اور مغربی اور یہودی طاقتوں کے سامنے کھل کر کھڑا ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی کی پیشن گوئیوں کے تحت خراسان کے لشکر کا کردار ادا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج صرف ایران کو دیکھ کے یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحاد بنے ہوئے ہیں یا ان کے دباؤ کے تحت خاموش ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ مغرب اور یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے جا رہے ہیں، جس سے ان کا کردار اسلامی دنیا میں کمزور نظر آتا ہے۔ دوستو، یہاں پہ ایک بہت بڑا سسپینس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران مستقبل میں ایک سپر پاور بننے والا ہے؟ کیا ہم اس وقت ایک ایسے عالمی نظام کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں ایران بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا یہ پیشن گوئی جو اسلامی روایات اور سمپسن دونوں میں موجود ہیں واقعی پورے ہونے والی ہیں؟ شاید یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں آنے والے وقت کی حقیقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کریں گے۔ دوستو، اگر سمپسن کارٹون کی بات کی جائے تو اس کی بہت ساری پریڈکشن حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں، جیسے 1995 کی ایک ایپیسوڈ میں ہوشاٹ مسٹر برنز میں ایک بہت ہی دلچسپ اور تخلیقی منظر دکھایا گیا جو بعد میں حقیقت کے بالکل قریب ترین ہو گیا۔ اس قسط میں ایپیسوڈ میں مسٹر برنز شو کا سب سے مالدار اور لالچی کردار ہوتا ہے اور اپنی طاقت اور کنٹرول کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ایک عجیب پلان بناتا ہے۔ وہ ایک دیو ہیکر ڈسک تیار کرتا ہے جس کا مقصد شہر کی ساری سورج کی روشنی کو روکنا ہوتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس دیو ہیول ڈسک کا مقصد یہ تھا کہ وہ سورج کی روشنی کو کنٹرول کر کے پورے شہر کو اندھیرے میں ڈبو دیں۔ یہ منظر اگرچہ ایک مزاحیہ اور غیر حقیقی تھا، لیکن شمسی توانائی اور سورج کی روشنی کو کنٹرول کرنے کے تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس وقت شمسی توانائی کا نظام اتنا عام نہیں تھا اس وقت، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ آج دنیا بھر میں سولر فارمز ایک حقیقت بن چکے ہیں۔ اس طرح سمپسن کی 2012 کی ایک ایپیسوڈ میں ایک ایسا سین دکھایا گیا جسے بعد میں حقیقت کے ساتھ گہرے تعلق کی وجہ سے یاد رکھا۔ اس ایپیسوڈ میں جو اس کا مرکزی کردار ہے ہومر سمپسن، وہ ایک ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک خبر چل رہی ہوتی ہے جس میں یونان کے دیوالیہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ منظر اس وقت مزاحیہ طور پر دکھایا گیا تھا، لیکن اس وقت یونان مالیاتی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، لیکن دیوالیہ ہونے کا کوئی خاص امکان نہیں تھا۔ تاہم اس ایپیسوڈ کے چند سالوں بعد 2015 میں یونان نے واقعی ہی ایک بہت بڑے مالیاتی بحران کا سامنا کیا جو عالمی سطح پر بحث و مباحثے کا موضوع بنا۔ یونان قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا اور اسے یورپین یونین سے مالیاتی امداد کی شدید ضرورت پڑی۔ اس بحران نے نہ صرف یونان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ یورپی یونین اور اس کی معیشت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات اس پر محسوس کیے گئے۔ لہٰذا اس بات سمپسن کی اس بات کو جو ایران کے بارے میں پریڈکشن جو ہے اس نے دنیا بھر کو ہلا کے رکھ دیا، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پوری ہو کے رہے گی۔ لیکن دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جذبہ ایمانی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی و دل بدلے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔